ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ ایک جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ آج ہم دین سے اتنے دور ہیں، علم سے اتنے دور ہیں۔ بیت الخلاء لکھا ہوتا ہے تو وہاں پہ عربی میں بیت الخلاء لکھا ہوتا ہے تو کچھ لوگ باقی جا کے چوم لیتے ہیں کہ عربی لکھی ہوئی، میں نے کہا یہ وہ عربی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے منہ میں تماچا ہے کہ ہم دین سے اور علم سے کتنا دور ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج ٹائم ٹی وی۔ ناظرین، معاشرہ روز بروز کمزور پہلوؤں کی طرف گامزن ہے اور مذہبی اور سیاسی کمزور پہلو روز بروز اجاگر ہو رہے ہیں۔ اس مذہبی جنون اور سیاسی جنون کے پاداش میں کم عقلی، کم مائگی اور ذہنی پستی پروان چل رہی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور مسلمان کا قاتل بنا ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں جو اچرا میں ایک واقعہ رونما ہوا ہے، اس میں ایک خاتون کے لباس کے اوپر حلوہ عربی میں لکھا ہوا تھا، جس پر لوگ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآنی آیات کی توہین ہے اور اس کو مارنے کے در پہ ہو گئے۔ اس سلسلے میں آج کے ترتیب بھی ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب ظفر محمود صاحب۔ آئیے جانتے ہیں ان کی آراء کہ اس ضمن میں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ السلام علیکم جناب ظفر محمود صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظفر صاحب، آپ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ یہ اچرا میں ایک واقعہ ہوا، خاتون اپنے خامد کے ساتھ وہاں شاپنگ کرنے کے لیے آئی تھی اور اس کے لباس کے اوپر حلوہ لکھا ہوا تھا عربی میں۔ کچھ لوگ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ عربی کی توہین ہے اور یہ قرآنی آیات کی توہین ہے، اور انہوں نے اس کو ہراساں کیا اور اس پہ گندیں تان لی، اس کو قتل کرنے لگے۔ اے ایس پی پولیس نے آ کے ان کی جان بچائی۔ آپ اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، یہ لمحہ فکریہ ہے ہماری جہالت کو۔ اصل میں یہ جو واقعہ تھا اس نے ہماری جہالت کو اجاگر کیا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ ایک جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ آج ہم دین سے اتنے دور ہیں، علم سے اتنے دور ہیں، اور آج ہم انسانیت سے اتنے دور ہیں کہ حقیقت جانے بغیر ہم اس طرح کی جہالت پہ اتر آتے ہیں۔ آج ہم مسجدیں آباد نہیں کرتے ہیں مگر عربی کو دیکھ کے۔ میں ایک دفعہ سعودی عرب گیا ہوا تھا تو ایک ڈیلیگیشن لے کے، تو ڈیلیگیشن کو میں نے کہا کہ بھئی کوئی شخص عمرہ کرنے نہ جائے جب تک ہماری میٹنگز ختم نہ ہو جائیں۔ ہم اس نیت سے آئے ہیں کہ ہم نے بزنس کرنا ہے، تو سب سے پہلے بزنس میٹنگز ہوں گی، پھر یہاں پہ مکین ہو کے لوکل لوگوں کی طرح آپ جو ہے نا وہ نیت کریں اور پھر عمرہ کریں گے انشاءاللہ، اور عمرہ کر کے جائیں گے۔ 2 لوگ رات کو چلے گئے میری اس کہنے کے باوجود، اور جب آئے تو انہوں نے ٹنڈیں کرائی ہوئی تھی اور سر پہ وہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک عربی نے پوچھا وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے کہ یہ کہاں کے عربی ہیں؟ تو میں نے بڑا طنزاً ان سے پہ کہا، اور مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے کہا جی مسجد کے سے باہر نکلے نا تو وہاں پہ بیت الخلاء لکھا ہوتا ہے، تو وہاں پہ عربی میں بیت الخلاء لکھا ہوتا ہے تو کچھ لوگ باقی جا کے چوم لیتے ہیں کہ عربی لکھی ہوئی، میں نے کہا یہ وہ عربی ہے کہ جن کا یہ شعور ہے، یہ علم ہے کہ ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام چھوڑ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگ ایک لینگویج ہے، وہ عربی کو ایک لینگویج کے طور پہ نہیں لیتے۔ ہم تو جاہل ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا، ہم دین سے دور ہیں، ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جی وہ ایک لینگویج ہے عربک، اور وہ لینگویج چونکہ وہاں پہ ہی سارے جو 1,24,000 پیغمبر کم و بیش اسی سرزمین پہ آئے، اور آقا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین میری اولادیں میں آپ پہ قربان، وہ آخری نبی کے طور پر تشریف لائے، اور اللہ نے جو وہ کتاب عنایت فرمائی ہماری رہنمائی کے لیے، ہم اس سے دور ہو گئے ہیں، اور وہ عربی میں ہے، وہ ایک کتاب ہے عربی میں۔ تو عربی تو ایک لینگویج ہے۔ تو اگر آپ قرآن کی بے حرمتی ہم پڑھتے نہیں ہیں، سب سے بڑی بے حرمتی یہ ہے کہ ہم قرآن کو کمر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کو پیٹ کرنا یا کمر کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے اس کی طرف فزیکلی پیٹ کر لی، اس کو پیٹ کرنے کا اور کمر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس سے لا تعلقی کر لی ہے، ہم اس کو پڑھنے سے قاصر ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، بند کر کے رکھا ہوا ہے صرف۔ اس کو جب شادی ہوتی ہے تو بچی کے سر پہ تان لیتے ہیں، جب قسمیں اٹھانی ہوتی ہیں تو اس کو پکڑ لیتے ہیں، ادروائز تو ہم اس کو نہیں استعمال کرتے۔ تو یہ جہالت کی ایک شاخسانہ تھا، ایک نشاندہی تھی، ایک حکومت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ آج وہ اقتدار کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اور جو الیکشنوں میں اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے۔ اور آج آپ سینما میں دیکھیں تو شام کو آپ کو 2000 لوگ نظر آ جائیں گے، کسی کلب میں دیکھیں تو نظر آ جائیں گے، مسجد میں آپ کو کوئی شخص نظر نہیں آئے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے منہ میں تماچا ہے کہ ہم دین سے اور علم سے کتنا دور ہیں، اور یہ جہالت کی ایک بہترین مثال تھی، میں اسے کہہ سکتا ہوں۔ تو اس ضمن میں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا جائے؟ معاشرے کو کس طرح باشعور کیا جا سکتا ہے؟ سر معاشرے کو بہت شعور کیسے کریں کہ 2.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں،
جو اسکولوں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, جنہوں نے ایم اے کر لی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ علم کیا ہوتا ہے, وہ صرف ڈگری لیتے ہیں. ڈگری, میرے والد صاحب کہتے تھے کہ بیٹا ڈگری جو ہے وہ ہم جو پیسے دیتے ہیں اس کی رسید ہے, علم وہ ہے جو آپ کے اندر ہے. تو آج ہم صرف اپنے والدین کے خرچ کیے ہوئے پیسوں کی رسیدیں لے کے پھر رہے ہیں, علم ہمارے پاس نہیں ہے. تو علم اور شعور کے لیے ہمیں اپنا ایجوکیشنل سسٹم کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس ملک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور ہمیں قرآن کی تعلیم کو کمپلسری کر دینا چاہیے, جو کہ ہم نے انٹرنیشنل علاقاؤں کے کہنے کے اوپر قرآن کو اس سے نکال دیا ہوا ہے نصاب سے. ہمیں قرآن کو شامل کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ جہالت میں مری ہوئی قوم اور مر جائے گی. تو ایجوکیشن سسٹم کے اوپر یہ تماچا ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ ایک بہترین ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا وہ ریسٹرکچر کرے, اور اس کے مطابق آنے والی نسل کو جو ہے نا وہ علم دے. اور میں کہتا ہوں کہ نیشنلائز کر لینا چاہیے پرائیویٹ اسکولوں کا, جو یہ جو اس وقت شاخسانہ بنے ہوئے ہیں, اور وہ لوگوں سے جو ہے نا وہ اینٹ رہے ہیں پیسے, اور وہ ظلم کر رہے ہیں پیسے, لوگوں سے ڈاکے ڈال رہے ہیں, وہ ختم کرنے چاہیے. اور اچھا ایجوکیشن سسٹم, اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ ٹیچر اس کو رکھنا چاہیے پہلے جس کی کیپیسٹی بلڈ ہو, جو ٹیچر کے قابل ہو اس کو ٹیچر رکھے. آج ٹیچر کے روپ میں بھی ہمارے ہاں درندے پھر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے ملک میں ایک بہترین تعلیمی نظام کو دوبارہ روشناس کرانے کی ضرورت ہے. جی ظفر محمود صاحب, ہم قیام پاکستان سے لے کر اب تک اپنا نظام تعلیمی مرتب نہیں کر سکے. ہمارے ہر گلی محلے میں مختلف سلیبس پڑھایا جا رہا ہے, کہیں آکسفورڈ, کہیں کیمبرج, اور کہیں پنجاب ٹیکسٹ بک کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, جس سبب ہمارے ہاں ایک طبقاتی نظام اور طبقات پروان چل رہے ہیں. ہمیں اس ضمن میں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, جبکہ آرمی کے اسکولوں میں پورے پاکستان میں یکساں نظام تعلیم ہے, ان کا اسکولوں کا, کالجز کا انفراسٹرکچر بھی ایک جیسا ہے, کہ ہم یہاں نہیں کر سکتے ایسا, اور اس ضمن میں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہر گلی محلے میں ایک علیحدہ اسٹرکچر بنا ہوا ہے, وہ جس ملک کے لوگ جس این جی او کو پیسے دیتے ہیں وہ ان کے مطابق نظام کو لے آتا ہے. جو پیسے جتنے زیادہ لیتے ہیں وہ نصاب اس کے مطابق کر دیتے ہیں, وہ سیکس کی تعلیم دینا بھی شروع کر دیتے ہیں. آج کئی ایسے اسکول ہیں جہاں پہ آپ کا 8th 9th کے بعد آپ کے بچے شراب اور سیکس فری ہو جاتے ہیں, ایسے بھی پاکستان میں اسکول موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو نظام ہے, اس کو روٹی کپڑا مکان, جو بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا, ویسے تو یہ یہودیوں کا ایک نعرہ ہے, یہ ڈیٹیل کسی وقت آپ کو بتائیں گے, مگر میں سمجھتا ہوں جو نیسیسٹیز ہیں, تعلیم, صحت اور بنیادی جو سہولیات ہیں وہ فراہم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں, اس کے اگینسٹ ہمیں تعلیم دینا ان کی رسپانسبلٹی, ہمیں اچھے روڈ انفراسٹرکچر دینا ان کی رسپانسبلٹی, ہمیں اچھی صحت کی سہولتیں دینا ان کی رسپانسبلٹی ہے, جو کہ کرپشن کی نظر سارا کچھ ہو جاتا ہے اور ایسی چیزیں دستیاب نہیں ہیں. ایک بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ, ایک ایکول اسٹینڈرڈ نصاب ہونا چاہیے پورے ملک میں, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جی ہیروز آف پاکستان قائد اعظم اور علامہ اقبال کو بھی اس میں مکمل طور پہ جو ہے نا وہ جگہ دینی چاہیے, اور دین اور پھر آقا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والدین میری اولادیں, میں ان پہ قربان, اور قرآن, ان سب کی روشنی میں نصاب مقرر ہونا چاہیے. اور جو پورا بیگ اٹھا کے 25 سبجیکٹ کر کے پھر رہے ہیں بچے, اور ایک سبجیکٹ میں بھی ان کی دسترس نہیں ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے, اور پریکٹیکل ہاف کر دینا چاہیے ایجوکیشن کو, اور ہاف میٹرک کے بعد ایک ایسا سٹینڈرڈ بن جائے کہ کس بچے نے کیا بننا ہے وہ اسی میں ماسٹر کرے, اور وہ صرف اسی کو پڑھے, تاکہ وہ فوکس ہو کے کچھ رزلٹ اورینٹڈ چیزیں بن سکیں, اس کے اندر سے نکل سکیں, اور وہ اس سبجیکٹ کو پڑھ سکے. وہ 15 سبجیکٹ پڑھتا ہے, اینڈ تک وہ اتنے ہی سارے سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں, ماسٹر ایک سبجیکٹ میں کر لیتا جا کے, اور وہ رٹا لگا لیتا اس پہ. تو میں کہتا ہوں کہ یہ نظام کو یکساں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. 76 سالوں میں کسی بھی حکمران نے اس قوم اور اس ملک کے لیے نہیں سوچا. جس دن کوئی حاکم اس ملک اور اس قوم کے لیے سوچنے کے لیے آ جائے گا, پھر اس ملک کی اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی, اس ملک کی عوام کی سہولیات بھی ٹھیک ہو جائیں گی, اس ملک میں ڈالر کی قیمت بھی ٹھیک ہو جائے گی, اور اس ملک میں نظام تعلیم بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور اس ملک میں صحت کی سہولتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی, اور اس ملک میں ٹیکس کا اسٹرکچر بھی ٹھیک ہو جائے گا. آج آپ 8,914 ارب روپیز کا آپ نے ٹیکس کلیکشن کا ہدف رکھا ہوا ہے, اور 15,000 ارب آپ کرپشن کر رہے ہیں صرف FBR کے اندر, تو کیا اس ملک کے لیے آپ کر سکتے ہیں؟ سو بی فوکس فار دی نیشن. اب ملک کے لیے کچھ کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو میری یہ درخواست ہے سپہ سالار پاکستان سے کہ انہوں نے جو ڈالر کو روک کے اور جو اسمگلنگ کو روک کے کردار ادا کیا ہے, ان کو ایک فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ کرپٹ زیادہ معاشرہ اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دے گا. کہا جاتا ہے کہ ہمارے پستی کا ذمہ دار پارلیمانی نظام حکومت ہے. اگر ایسا سچ ہے
تو کیا سمجھتے ہیں اس ملک میں کون سا نظام حکومت ہونا چاہیے جو ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر دے؟ پارلیمانی نظام بالکل بہترین نظام ہے، لیکن اس پارلیمانی نظام کو 2-3 پارٹیوں نے یرغمال بنا رکھا ہے. ان کے چنگل سے آزادی دلائیں، ہر شخص کو حقوق ایکول ہوں. آج 20-25 کروڑ سے لے کے 50-60 کروڑ سے نیچے آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو کون شریف آدمی آگے الیکشن لڑے گا؟ جب یہ یرغمالی ختم ہوگی، یہ اجارہ داری ختم ہوگی، اور ایک مخصوص طبقہ جو کرپٹ طبقہ ہے یا جو مافیاز کا حصہ ہیں، وہ جتنے دیر تک مسلط رہیں گے آپ کی سیاست کے اوپر، آپ کے الیکشنز جو الیکٹوریل بورڈ ہوتا ہے اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے، تو آپ کے ملک کا کچھ نہیں بن سکتا. ہمیں اس نظام کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے. یہ یرغمال ہے، یہ جو اس وقت نظام ہے ہمارا ڈیموکریٹک ایک سٹرکچر ہے، اس کو اس یرغمالی سے آزادی دلانے کی ضرورت ہے تاکہ ہر شخص کے حقوق برابر ہوں. اور یہاں پہ سنگل یا ڈبل پارٹی جو سسٹم رائج ہے وہ کرپشن کی وجہ سے اس کا ختم ہونا چاہیے، اور صحیح ڈیموکریسی کی ایک ٹرو اسپرٹ میں اس پہ اندر ہم جان پھونکیں گے تو پھر یہ ملک ٹھیک ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ہر شخص کے پاس ہونا چاہیے، اور ڈیموکریسی ہی ایک ملک کے لیے بہترین سٹرکچر ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے بہت سپورٹ کی ہے اس ڈیموکریسی کو. جو حالات ہیں یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اقتدار دیا جائے، تو اب مجبوری ہے کہ جو اس وقت سپہ سالار ہیں، یہ جو دوسرے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس پہ آ کے تو اقتدار نہیں سنبھال رہی. یہ ان کا بڑا پن ہے، ورنہ یہ قوم، یہ حکمران، یہ جو نظام ہے، یہ جو کرپشن کا اس وقت ایک سٹرکچر ہے، اور یہ جو یرغمال بنایا ہوا ہے ڈیموکریسی کو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اقتدار دیا جائے. مگر یہ سپہ سالار نے جو کوشش کی ہے، اور ان حالات میں بھی وہ پیشنٹلی کام کر رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں درخواست کرتا ہوں کہ اس یرغمالی سے آزادی دلائیں اس قوم کو، اس ملک کی اشرافیت سے، اور اس ملک کی ڈیموکریسی کو صحیح معنوں میں ڈیموکریسی کی طرف منتقل کریں. جی ناظرین، آپ نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب ظفر محمود کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ معاشرہ ہماری عدم دلچسپی اور عدم حکمت عملی کے سبب پستیوں کا شکار ہے، اور اس واقعے سے جو اشرا میں ہوا ہے پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی ہے. حکومت کو اس ضمن میں ٹھوس حکمت عملی بنانی چاہیے، اور ہمیں قرآن پاک کو اسکولوں میں ترجمے کے ساتھ پڑھانے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہی ہماری فلاح ہے. ہم مسلمان تو ہیں لیکن نام کے مسلمان ہیں. ہماری مساجد میں اتنا رش نہیں ہوتا جتنا ہمارے ریسٹورنٹس میں ہوتا ہے اور کلبوں میں ہوتا ہے. اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے.